ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے لینکس کی مشین میں نیٹورک انٹرفیسز کو کیسے کنفیگر کرتے ہیں IPv6 IPv4 DNS گیٹ ویز سب نیٹ ماسک اور ملٹیپل آئی پیز. تو یہ اسٹارٹ ہوتا ہے فرام دا ڈیٹیکشن آف یور نیٹورک انٹرفیسز ہارڈ ویئر. LSPCI ایک کمانڈ ہے جو کہ آپ کے سرور کے ساتھ اٹیچڈ جتنا بھی ہارڈ ویئر ہوتا ہے PCI سلاٹ کے اوپر وہ سارا لسٹ ڈاؤن کرتا ہے. اس میں آپ کو دیکھیں ID انٹرفیس ہے، پھر VGA کارڈ ہے، پھر SCSI کنٹرولر ہے، اور بیسکلی یہ ورچوئل مشین ہے، اس وجہ سے آپ کو بہت سارے VMware کے نظر آ رہے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں تو یہ ملٹی میڈیا آڈیو ہے، USB ہے، 2 USBs اٹیچ ہے، اور ایک ایتھرنیٹ کنٹرولر ہے، اور انٹیل کارپوریشن یہ ایتھرنیٹ کارڈ ہے، اور یہ کاپر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، فائبر نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ ایک ایتھرنیٹ کارڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے مشین کے اوپر. اب یہ ایتھرنیٹ کارڈ تو LSPCI کی کمانڈ آپ کو لسٹ ڈاؤن کرتی ہے جتنا بھی ہارڈ ویئر اٹیچ ہوتا ہے، اور IP ایڈریس شو کی کمانڈ آپ کو لسٹ ڈاؤن کرتی ہے جو بھی ایتھرنیٹ ڈیوائسز ڈیٹیکٹڈ ہیں. تو لوپ بیک انٹرفیس ہر آپریٹنگ سسٹم میں ہوتا ہے. اگر آپ نے لوکلی TCP/IP بیسڈ کمیونیکیشن کرنی ہے لوکل سرور کے اوپر ڈفرینٹ سروسز کے درمیان، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکل ایتھرنیٹ کے اوپر جا کے ہی کمیونیکیٹ کریں. آپ اسٹریٹ فارورڈ لوکل انٹرفیس جو کہ سافٹ ویئر لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی کنیکٹیوٹی ہر وقت موجود ہوتی ہے، تو آپ کی ڈپینڈنسی فزیکل ایتھرنیٹ سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے ڈفرینٹ سرورز کے درمیان کمیونیکیشن کروانی ہے تو آپ پھر فزیکل ایتھرنیٹ یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارا فزیکل ایتھرنیٹ ہے جس کا نام ENS33 اس کے بیچ میں نظر آ رہا ہے. اس کے بیچ میں اس کا میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ 1500 ہے، اور اس کا فزیکل سٹیٹ پیچھے ورچوئل سوئچ کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے. VMware کے اندر ایک ورچوئل سوئچ ہوتا ہے جو کہ آپ کی ورچوئل مشین کو بائی ڈیفالٹ ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ اس کی فزیکل سٹیٹ کنیکٹڈ آ رہی ہے، اور گیگا بٹ کا یہ ایتھرنیٹ کارڈ ہے. اس کا یہ میک ایڈریس ہے، یہ براڈ کاسٹ میک ایڈریس ہے، یہ اس کے اوپر IP ایڈریس اسائن ہوا ہوا ہے، یہ IP ایڈریس کا براڈ کاسٹ ایڈریس ہے. اسی طرح یہ IPv6 کی انفارمیشن ہے. یہ ورچوئل بریجز وغیرہ یہ نارملی جب آپ کرتے ہیں GUI بیسڈ لینکس کرتے ہیں تو کچھ ورچوئلائزیشن سے ریلیٹڈ پیکیجز بھی انسٹال ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ libvirt کے نام سے پیکیجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ورچوئلائزیشن کی کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو موسٹلی ہمارے جو لینکس کے اندر اگر لینکس مشین کو اگر آپ ہائپروائزر میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ورچوئل سوئچز کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی بریجز کے تھرو مینیج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ میں اس کو اس لیے ان پلگ کر رہا ہوں. اس کو ایک دفعہ میں ریبوٹ کر دیتا ہوں. تو یہ آپ کے ورچوئل بریجز ختم ہو جائیں گے. اب اسٹریٹ فارورڈ آپ کو لوپ بیک اور فزیکل انٹرفیسز جو آپ نے اٹیچ کیے وہ آپ کو نظر آئیں گے.
تو اب اگر آئی پی ایڈریس شو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور یا آئی پی اے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ایلیسز ہیں انہی کمانڈس کے، لیکن آؤٹ پٹ سیم ہے. تو یہ اب آپ کے سامنے صرف ایک لوپ بیک انٹرفیس آ رہا ہے اور ایک یہ فزیکل ایتھرنیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ایتھرنیٹ کے اوپر آئی پی ایڈریس اسائن کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈ ہے. کنفیگریشن فائلز اس کی ہوتی ہیں ہر ایتھرنیٹ کارڈ کی، جس کے اوپر آپ آئی پی ایڈریس کنفیگر کر سکتے ہیں، IPv4 IPv6 اور اس کے ڈفرینٹ میتھڈ کے IP DHCP سے فیچ کرے گا یا مینولی آپ آئی پی اسائن کریں گے. لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ایک سروس آپریٹنگ سسٹم پر چل رہی ہوتی ہے جس کو نیٹ ورک مینیجر کہا جاتا ہے. نیٹ ورک مینیجر آپ کو پروویژن کرتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کنفیگریشن فائل میں جا کے چینجز نہ کریں، بلکہ آپ نیٹ ورک مینیجر کے کچھ ٹولز ہیں، GUI بیسڈ ٹول بھی ہیں، کمانڈ لائن بھی ہیں اور ٹیکسٹ یوزر بیسڈ بھی ہیں. ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی ایتھرنیٹ کارڈ کو کنفیگر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آئی پی ایڈریس اسائن کر سکتے ہیں. تو کسی سسٹم کے اوپر کوئی بھی سروس چیک کرنے کے لیے سسٹم CTL اسٹیٹس نیٹ ورک مینیجر کے نام سے سروس ہے، N کیپیٹل اور M کیپیٹل ہے. تو یہ سروس بائی ڈیفالٹ ایکٹیو اسٹیٹ میں ہوتی ہے اور یہ انسٹال ہوتی ہے. اگر یہ سروس آپ کی چل رہی ہے تو پھر آپ ایتھرنیٹ کارڈ کو کنفیگر کرنے کے لیے 3 ڈفرینٹ ٹولز یوز کر سکتے ہیں، جو کہ ہے NMCLI نیٹورک کمانڈ لائن انٹرفیس، دوسرا ہے NMTUI نیٹورک ٹیکسٹ یوزر انٹرفیس، اور تھرڈ ہے NM کنیکشن ایڈیٹر، جس کے ذریعے آپ نیٹورک GUI بیسڈ یہ ٹول ہے. تو ہم یہ نیٹورک کنیکشن ایڈیٹر یوز نہیں کریں گے، ہم نے فی الحال جو سیکھنا ہے NMCLI نیٹورک کنیکشن ایڈیٹر. آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تو NMCLI اگر آپ کمانڈ چلائیں کنیکشن شو، تو یہ آپ کو لسٹ ڈاؤن کرتا ہے کہ نیٹ ورک مینیجر نے کس کس انٹرفیس کو کنفیگر کیا ہے، اس کو کیا نام دیا ہے. تو ENS33 کے نام سے یہ جو آپ کے پاس ایک ایتھرنیٹ نظر آ رہا ہے، اس کو نیٹ ورک مینیجر نے کنفیگر کیا ہے. اس کا نیم یہ دیا ہے، نیم کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ڈیوائس نیم کیا ہے. تو یہ اگر گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اٹس مین دس از کنفیگرڈ بائی نیٹ ورک مینیجر. یہ ENS33 یہ نئی نیمنگ کنونشن ہے ریڈ ہیٹ 7 میں. ریڈ ہیٹ 6 میں یہ ETH0 ETH1 اور 2 اس طرح نظر آ رہے ہوتے تھے ڈفرینٹ ایتھرنیٹ کارڈز. لیکن ریڈ ہیٹ 7 میں اس کا نیمنگ کنونشن اس طرح چینج ہوا ہے کہ EN stands for ایتھرنیٹ، S stands for some PCI device. اگر ENO ہے تو اٹس مین on some on board مدر بورڈ کے اوپر کوئی بلٹ ان ایتھرنیٹ کارڈ ہے، اور ENP ہے تو دس از سم تھنگ لائک PCI ایکسپریس سلاٹ ہے. اسی طرح P یوز ہوتا ہے اگر آپ کا USB بیسڈ ایتھرنیٹ کارڈ آپ نے سرور میں پلگ ان کیے ہوئے. تو اس وقت یہ ایک ایتھرنیٹ کارڈ نیٹ ورک مینیجر کے ذریعے کنفیگر ہوا ہے. اگر آپ نیٹ ورک مینیجر کے ذریعے اس کنفیگریشن کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ NMCLI کنیکشن ڈیلیٹ آگے کنیکشن کا نیم دے دیں گے. تو NMCLI کنیکشن شو کریں تو اس نے دوبارہ سے یہ کنیکشن کنفیگر کیا ہے. بیسیکلی نیٹ ورک مینیجر کا ڈیفالٹ بیہیویئر ہے کہ جب وہ کسی ان یوزڈ ایتھرنیٹ کارڈ کو دیکھتا ہے تو وہ آٹو دوبارہ کنفیگر کرنے کی اس کو کوشش کرتا ہے. تو دیکھیں ابھی یہ ڈیلیٹ کیا، ساتھ ہی اس نے دوبارہ اس کو کنفیگر کیا ہے. اس کا نیم اس وقت اس نے یہ وائرڈ کنیکشن 1 دیا ہے، لاسٹ ٹائم یہ دیا ہوا تھا. تو اس کو ہم پھر سے ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں اس میں کوئی بھی ایتھرنیٹ کارڈ بائی ڈیفالٹ نیٹ ورک مینیجر کے ذریعے کنفیگر نہیں ہے. اور اگر آپ IPA کی کمانڈ چلاتے ہیں تو ایتھرنیٹ کے ساتھ جو IP ایڈریسز اٹیچ تھے وہ ریموو ہو گئے. تو اب ہم اس ایتھرنیٹ کارڈ کو کنفیگر کرتے ہیں بائی یوزنگ NMCLI کمانڈ.
تو NMCLI کمانڈ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس کو آپ کچھ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. تو NMCLI کنیکشن ایڈ کی کمانڈ ہے، کنیکشن ایڈ، اور اس کے بعد آپ کنیکشن ایڈ اور اس کے بعد آپ ڈبل ٹیپ کریں تو وہ سارے آپشن لسٹ ڈاؤن کر دے گا جو کہ آپ ایک ایتھرنیٹ کارڈ کو کنفیگر کرتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں IPv4 اور IPv6 سے ریلیونٹ ڈفرینٹ ویلیوز آ رہی ہیں. پھر کنیکشن کا نیم آپ خود دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح کنیکشن کا ٹائپ آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ایتھرنیٹ کارڈ جو ہے ملٹیپل پرپز کے لیے یوز ہو سکتا ہے. جب آپ اسٹریٹ فارورڈ کسی ایتھرنیٹ کارڈ کو IP ایڈریس اسائن کرتے ہیں مینولی یا DHCP سے، تو اس کو ایتھرنیٹ پروٹوکول کہا جاتا ہے. لیکن جب آپ اگر سم ٹائم آپ ایتھرنیٹ کارڈ کو ایز اے PPOE ڈائلر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، یا VPN ٹنل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، یا بریجنگ اور بانڈنگ لوڈ بیلنسنگ وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ٹائپس ہیں اس کی. تو یہ ٹائپ ہم اس کی ڈیفائن کریں گے. تو اس میں بہت سارے آپشن ایسے ہیں. پھر یہ IF نیم ہے جس کے ذریعے آپ انٹرفیس کا نیم بتاتے ہیں کہ یہ انٹرفیس کون سا آپ انٹرفیس کنفیگر کرنے جا رہے ہیں. تو انٹرفیس کا نیم ہمارے پاس کیا ہے؟ ENS33. تو NMCLI کنیکشن ایڈ ٹائپ ٹائپ کے بعد آپ ڈبل ٹیپ کریں. دیز آر آل دا ٹائپس جو میں آپ کو بتا رہا تھا. تو فی الحال ہم نے اسٹریٹ فارورڈ IP ایڈریس اسائن کرنا ہے، تو آپ اس میں سے یہ ایتھرنیٹ کو یوز کریں گے. تو ایتھرنیٹ ٹائپ آپ ایک ایتھرنیٹ کارڈ ایڈ کر رہے ہیں، اور فزیکل انٹرفیس کون سا ہے؟ IF نیم ENS33، ٹائپ ایتھرنیٹ اور انٹرفیس کا نیم ENS33 ہے جو کہ آپ کنفیگر کرنے لگے. اب اس ایتھرنیٹ کو آپ IP ایڈریس ہو سکتا ہے اسائن نہ کرنا چاہ رہے ہوں، جو DHCP کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہوں، تو اس کے لیے ہوتا ہے IPv4 ڈاٹ میتھڈ کہ IPv4 کا میتھڈ کیا یوز کریں گے. اگر یہاں آپ اگنور لکھ دیتے ہیں تو IPv4 اس کو اسائن نہیں ہوگا. اگر یہاں آپ آٹو لکھ دیتے ہیں تو یہ DHCP پہ سیٹ ہو جائے گا. اگر یہاں آپ مینول لکھ دیتے ہیں تو یہ مینولی IP ایڈریس کو فیچ کرے گا. اگر آپ نے مینول لکھا ہے تو دین IPv4 ڈاٹ ایڈریس آپ نے مینول دینا ہے. جسٹ لائک میں اس کو IP ایڈریس دے دیتا ہوں 10.101/24. سپٹن ماسک کو اس کو پریفکس کی فارمیٹ میں دیتے ہیں. اسی طرح IPv4 ڈاٹ گیٹ وے آپ اس کو 10.1 آپ نے دے دیا. اسی طرح IPv4 ڈاٹ DNS 10.1 ہی آپ نے DNS دے دیا. اور اچھا، اب ایک ایتھرنیٹ کارڈ کے اوپر پیرلل میں آپ IPv6 کو بھی کنفیگر کر سکتے ہیں. تو IPv6 ڈاٹ میتھڈ کو فی الحال میں اگنور کر دیتا ہوں کہ IPv6 کو اس کے لیے یوز نہ کیا جائے. DHCP کلائنٹ کہیں اسپیس نہیں دی میں نے، یہ یہاں پہ اسپیس نہیں دی ہے. تو یہ کنیکشن ایڈٹ سکسیسفلی. اور اب آپ NMCLI کنیکشن شو کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایتھرنیٹ کارڈ کنفیگر ہو گیا، اور اس کا نیم بائی ڈیفالٹ اس نے ایک میننگ فل نیم دے دیا. ادروائز
آپ یہ کون نیم کی پراپرٹی کو یوز کر سکتے تھے یہیں پہ، اور آگے کچھ بھی اپنی میننگ فل نیم آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے تھے. تو فی الحال یہ آئی پی ایڈریس اس کو اسائن ہو گیا ہے. اب آپ آئی پی اے لکھیں تو یہ دیکھیں اس کو آئی پی ایڈریس وہی اسائن ہوا ہے. تو گیٹ وے دیکھنے کے لیے کہ گیٹ وے کیا ہے لینکس مشین کا، آئی پی راؤٹ کی کمانڈ سے آپ اس کا گیٹ وے دیکھ، جتنے بھی اسٹیٹک راؤٹس کنفیگر ہوئے ہیں لینکس مشین پہ یا اور ڈیفالٹ گیٹ وے تو ایک ہی ہوتا ہے، ملٹیپل ڈیفالٹ گیٹ وے ایک مشین میں نہیں ہو سکتے. تو ڈیفالٹ وایا ڈیفالٹ گیٹ وے کیا ہے آپ کا 10.1، اور جو ڈائریکٹلی اٹیچ انٹرفیسز ہیں اس مشین کے ساتھ وہ ENS33 کے اوپر یہ سب نیٹ آپ کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائم آپ نیٹ ورک مینیجر کے ذریعے آئی پی اسائن کرتے ہیں اور آئی پی اپلائی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ابھی تو اس نے کنفیگریشن فائل میں بھی رائٹ کر دیا اور اپلائی بھی کر دیا. تو کنفیگریشن فائل میں تو رائٹ کر دیتا ہے لیکن اپلائی نہیں کر پاتا. اس صورت میں آپ نے NMCLI کنیکشن اپ کنیکشن ڈاؤن کی کمانڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور آگے کنیکشن کا نیم کیا ہے، NMCLI کنیکشن شو سے ہم نے کیا تھا ایتھرنیٹ ENS33، یہ ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا آئی پی ایڈریس بند ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ کسی اسپیسیفک ایتھرنیٹ کو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو واپس اپ کرنے کے لیے تو یہ آئی پی ایڈریس واپس اسائن ہو گیا. اچھا، میں نے آپ کو ڈیفالٹ گیٹ وے دیکھنے کا میتھڈ بتایا ہے. اسی طرح DNS دیکھنے کا کیا طریقہ ہے، ETC کے اندر ریزالو کی فائل ہے جس کے اندر آپ نیم سرور یہ 192.168.10.1 وہاں پہ اس کو اسائن کر سکتے ہیں. اس وقت یہ DNS اس کو اسائن ہوا ہے. اس فائل کو ڈائریکٹلی کبھی بھی موڈیفائی نہیں کیا جاتا، ہمیشہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کی جو کنفیگریشن فائل ہوتی ہے وہاں پہ آپ DNS اپلائی کرتے ہیں. یہاں تک کوئی کوشچن؟ سسٹم CTL اسٹیٹس ایک اصل میں جو سروس ہے جو جگہ نیٹ ورک کارڈ کو مینیج کر رہی ہوتی ہے وہ نیٹ ورک کی سروس ہے. نیٹ ورک مینیجر جسٹ ایک کنفیگریشن لیول کی سروس ہے، لیئر ہے ایک جو کہ کنفیگریشن کی پروویژن دیتی ہے. اگر وہ بند بھی ہو جائے تو اس سے نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو آپ اس کی یہ جو نیٹ ورک کی سروس ہے اس کا سٹیٹس اگر آپ دیکھیں تو یہ رننگ سٹیٹ میں ہے، اور اگر آپ اس کو سٹاپ کر دیں تو بیسیکلی یہ آپ کی کور سروس ہے. تو دیکھیں آپ کے دونوں ایتھرنیٹ اس وقت ڈاؤن ہو گئے. تو ایکچوئل میں نیٹ ورک مینیجر کی سروس چلے یا نہ چلے، نہ چلنے سے آپ کی کنفیگریشن NMCLI اور NMTUI کی کمانڈ کام نہیں کریں گی، لیکن آپ جو نیٹ ورک کی سروس ہے ایکچولی یہ آپ کی نیٹ ورک کنفیگریشن فائلز کو ریڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اس سروس کو آپ نے سٹارٹ ہی رکھنا ہے، یا آپ کسی سروس کو ری سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بند ہو جائے سروس ڈاؤن اور پھر دوبارہ آٹومیٹک اپورٹ. نیٹ ورک کی سروس کو ڈاؤن کرنے سے تمام ایتھرنیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اگر NMCLI آپ کی سروس چل رہی ہے تو اس کے ذریعے آپ کسی اسپیسیفک ایتھرنیٹ کو بھی ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نیٹ ورک کی سروس کو ری سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے سٹیٹس اس کا دیکھیں تو یہ ایکٹیو ہے، اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نیکسٹ بوٹ پہ یہ سروس چلے گی کہ نہیں تو از انیبلڈ کی کمانڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ بوٹ پر یہ سروس آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گی، انیبلڈ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیکسٹ بوٹ پر یہ سروس آٹومیٹکلی سٹارٹ نہ ہو تو آپ اس کو ڈسیبلڈ لکھ سکتے ہیں. کسی بھی سروس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے ڈسیبل کر دی، اب آپ اس کو از انیبل چیک کریں تو یہ ڈسیبلڈ آ رہا ہے. اور اگر آپ اس کو واپس انیبلڈ لکھ دیں، انیبل لکھ دیں تو یہ پھر سے
ایکٹیو ہوگی یہ سروس اور نیکسٹ بوٹ پہ آٹو اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی کوشچن؟ ابھی آپ اس کو آئی پی اے کی کمانڈ چلائیں تو اس میں یہ آئی پی ایڈریس اسائن ہو گیا. تو یہ ہم نے این ایم سی ایل آئی کے ذریعے آئی پی ایڈریس کو اسائن کرنے کا میتھڈ دیکھا. اچھا, اب ہم ایسا کرتے ہیں, ایک اور ایتھرنیٹ کارڈ اس مشین میں ایڈ کر کے اس کی نیمنگ کنونشن اس کو آئی پی ایڈریس اسائن کرتے ہیں. تو ابھی آپ یہاں پر آئی پی اے کی کمانڈ لکھیں تو دیکھیں سیکنڈ ایتھرنیٹ ایڈ ہو گیا, اور بائی ڈیفالٹ نیٹ ورک مینیجر کی سروس چل رہی تھی, اور نیٹ ورک مینیجر کی سروس نے اس کو خود ہی ڈی ایچ سی پی پر ٹریٹ کیا ہے. بائی ڈیفالٹ جب آپ کی ورچوئل مشین نیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, نیٹ ورک کے ساتھ, تو اس کے بیچ میں بیک اینڈ پہ جو ورچوئل سوئچ ہے اس میں ایک ڈی ایچ سی پی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ آئی پی اس نے ڈی ایچ سی پی سے فیچ کیا ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ ڈی ایچ سی پی سے فیچ کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ این ایم سی ایل آئی کنیکشن شو کی کمانڈ چلائیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک ای این ایس 37 سیکنڈ ایتھرنیٹ ہے, اس کو اس نے کنفیگر کیا ہے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ڈی ایچ سی پی سے فیچ ہوا ہے؟ یہ مینول دیا ہوا ہے. تو اس کے لیے یہ دیکھیں, یہ ڈائنامک لکھا ہوا ہے, اور اس میں یہاں پہ ڈائنامک نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد این ایم سی ایل آئی کنیکشن, اچھا اب اس کنیکشن کو, یہ کنیکشن نیا بنا ہے, اس کنیکشن کو آپ ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں فی الحال. یعنی کہ ایگزسٹنگ کنیکشن کو ماڈیفائی کرنا ہو تو آپ این ایم سی ایل آئی, سپوز میں یہ 101 جو آئی پی ہے یہ 101 103 کرنا چاہتا ہوں, تو این ایم سی ایل آئی کنیکشن ماڈیفائی, آگے کنیکشن کا نیم بتانا ہوتا ہے, تو وہ ایتھرنیٹ ای این ایس 33 ہے. اس کا آئی پی وی 4 ڈاٹ ایڈریس آپ چینج کرنا چاہتے ہیں 103/24. جسٹ آئی پی چینج کرنا ہے, گیٹ وے اور ڈی این ایس آپ نے چینج نہیں کرنا. تو یہ آپ کی چینجز اس میں اپلائی ہو گئی ہیں. ابھی دیکھیں کنفیگریشن فائل میں رائٹ ہو گئی ہے لیکن یہاں پر اپلائی نہیں ہوئی, تو اس کے لیے این ایم سی ایل آئی کنیکشن ڈاؤن این ایس 30 ایتھرنیٹ, تو یہ آئی پی نیا اس نے ریڈ کر لیا. اچھا, اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے کنفیگر ہوا. تو اس کے لیے این ایم سی ایل آئی کنیکشن ماڈیفائی کر لیں, اسی کو ماڈیفائی کر لیں یا ڈیلیٹ کر نیا بنانا چاہتے ہیں نیا بنا لیں. ماڈیفائی کنیکشن کا نیم کیا ہے, اس نے رکھا ہے وائرڈ کنیکشن 1, آئی تھنک وائرڈ کنیکشن 1 آئی پی وی 4 ڈاٹ میتھڈ. اس کو مینول کر دیتے ہیں, اور آئی پی وی 4 ڈاٹ ایڈریس اس سیکنڈ ایتھرنیٹ کارڈ کا, جو مینول کی سپیلنگ نہیں ٹھیک, ایم اے این یو ایل, اور آئی پی وی 4 ڈاٹ, سپوز اس کا میں آئی پی دے دیتا ہوں 10.10.10/24. اور اس کے گیٹ وے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک وقت میں 2 ایتھرنیٹ کارڈ کو گیٹ وے نہیں دینا ہوتا. اس کو ڈی این ایس دے سکتے ہیں, لیکن ڈی این ایس پہلے ہی بھی آپ نے ایک دیا ہوا ہے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں. اور آئی پی وی 6 ڈاٹ میتھڈ کو اگنور کر دیں.
تو ابھی تک یہ آئی پی ایڈریس اسائن نہیں ہوا تو NMCLI کنیکشن ڈاؤن وائڈ کنیکشن 1 اپ. تو یہ اس کو آئی پی ایڈریس اسائن ہو گیا. اور اب آپ اگر آئی پی اے لکھتے ہیں آئی پی راؤٹ کی کمانڈ لکھیں تو یہ آپ کو ڈائریکٹلی اٹیچ اسٹوریج ENS37 بھی شو کر رہا ہے جس کے اوپر یہ سب نیٹ چل رہا ہے. اس کے اوپر یہ سب نیٹ چل رہا ہے. تو یہ اب آپ کا یعنی کہ ایک راؤٹر بھی بن گیا ہے کہ ملٹیپل نیٹورکس کو انٹر کنیکٹیوٹی بھی کروا رہا ہے. لیکن یہ راؤٹنگ ڈائریکٹلی اٹیچڈ نیٹورک کی ہی صرف کر سکتا ہے. اگر ڈفرینٹ نیٹورک ہیں کوئی ڈفرینٹ ملٹیپل راؤٹرز چل رہے ہیں تو آپ کو پھر اسٹیٹک راؤٹس ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں. وہ ڈیفالٹ گیٹ وے ایک ہی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ملٹیپل ایتھرنیٹ انٹرفیسز کو کنفیگر کر لیا. اب ہم دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں. دوسرا میتھڈ ہے NMTUI کا جس کے ذریعے آپ ایک نیٹورک انٹرفیس کو کنفیگر کر سکتے ہیں. سیم یہی کانسیپٹ ہے لیکن یہ ٹیکسٹ یوزر انٹرفیس ہے. اس کے بیچ میں آپ ایک نیٹورک کارڈ کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں, ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ کنیکشن کر سکتے ہیں, یا مشین کا ہوسٹ نیم بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. یہ 3 کام یہاں پہ کر سکتے ہیں. ایڈٹ کنیکشن کریں اور اس میں یہ دیکھیں ہم نے 2 ایتھرنیٹ کارڈ کنفیگر کیے تھے. تو ہم نے یہ تینوں فنکشن پرفارم کیے تھے. ایڈ کا بھی NMCLI کنیکشن ایڈ, NMCLI کنیکشن ماڈیفائی ایڈٹ ہے, اور NMCLI کنیکشن ڈیلیٹ. تو یہ کسی بھی کنیکشن کو یہاں سے آپ مینیج کر سکتے ہیں. پھر یہ دوسرا ہم نے ایتھرنیٹ کنفیگر کیا تھا اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. سپوز آپ یہ وائرڈ کنیکشن 1 جو ہے اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے جا کے آپ اس کو آئی پی ایڈریس ماڈیفائی کر سکتے ہیں, گیٹ وے نیا دے سکتے ہیں. تو اس کے بیچ میں بہت سارے آپشن ہیں. نیور یوز دس نیٹورک فور ڈیفالٹ راؤٹ, یہ اگر آپ ٹک کر دیتے ہیں, چیک کر دیتے ہیں, تو اس کا اگر ڈیفالٹ گیٹ وے آپ دے بھی دیں گے تو یہ اپلائی نہیں ہوگا. یہ سارے کام آپ NMCLI سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی پوری ہیلپ پڑھنی پڑے گی. جب میں نے ڈبل ٹیپ کیا تھا تو بہت سارے آپشن آئے تھے, ان میں یہ سارے آپشن موجود ہیں, لیکن ہم نے جسٹ ایک آئی پی گیٹ وے DNS اور میتھڈ وغیرہ کو دیکھا ہے. تو لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں لیس ڈاؤن ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پر IPv4 کنفیگریشن یہ مینوئل ہے, تو آپ اس کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں, اس کو DHCP بھی کر سکتے ہیں. لنک لوکل اور شیئرڈ مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے. اور اسی طرح ایک ایتھرنیٹ کارڈ کو آپ ملٹیپل آئی پیز بھی اسائن کر سکتے ہیں. جسٹ لائک میں اس ایتھرنیٹ کارڈ کو ایک سیکنڈ آئی پی اسائن کرتا ہوں, اگر لائک 172.168.1/24, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ دیکھیں IPv6 میں نے اگنور سیٹ کیا تھا اس کا, یہاں سے آپ ڈفرینٹ سیٹ کر کے آئی پی اسائن کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے ایک نیا آئی پی اس کو اسائن کیا ہے, اس کو ہم اوکے کرتے ہیں, بیک کریں, کوئٹ, اور اچھا ایک دفعہ ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. تو اب ایکٹیویٹ ڈی ایکٹیویٹ کے لیے TUI ہی یوز کر سکتے ہیں. یہ ایکٹیویٹ ہے کنیکشن, اب دیکھیں اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں, یہ والا کنیکشن تھا, ڈی ایکٹیویٹ اور پھر اس کو ایکٹیویٹ. تو یہ سیکنڈ آئی پی ایڈریس بھی اس کو اسائن ہو گیا. اور اب اگر آپ آئی پی راؤٹ کی کمانڈ لکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ENS37 اس وقت 2 سب نیٹس کو کنیکٹیوٹی دے رہا ہے, ایک یہ ہے اور ایک یہ سب نیٹ ہے. تو
اس طریقے سے آپ آئی پی NMCLI NMTUI کے ساتھ آئی پی ایڈریس اسائن کر سکتے ہیں. دا تھرڈ میتھڈ ہے وہ ہے NM-connection editor. اس کے بیچ میں یہ اسٹریٹ فارورڈ GUI بیسڈ ٹول ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ ڈبل کلک کریں, یہاں سے آپ, یہ کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, یہ آپ خود اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو یہ ناٹ ریکمینڈیڈ ہے, یہ نہیں یوز کرنا آپ نے. تو یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں, پھر آگے چلتے ہیں. اچھا, ETC sysconfig network scripts, یہ وہ بات ہے جہاں پر آپ کے نیٹورک انٹرفیسز کی کنفیگریشن فائلز موجود ہوتی ہیں. تو جتنی بھی کنفیگریشن فائل جو آپ بناتے ہیں, جو آپ نے NMCLI NMTUI سے بنائی ہیں, وہ IFCFG- سے سٹارٹ ہوتی ہیں ہمیشہ, اور اس کے بعد آپ کوئی بھی میننگ فل نیم اس کا دے سکتے ہیں. تو یہ جو کنیکشن کا نیم ہوتا ہے NMCLI, بیسیکلی وہ ایٹ دا اینڈ آف دا فائل اٹیچ کر دیتا ہے. اور یہ اس نے خود ہی ایک بیک اپ فائل بنائی ہے, اور یہ ایک لوپ بیک انٹرفیس جو ہم نے دیکھا تھا, جو اس کا لوکل IP 127.0.0.1 ہوتا ہے, جس کے اوپر لوکل آپ کمیونیکیشن کروا سکتے ہیں. باقی اس کے یہ اسکرپٹس ہیں, ان کو آپ نے چینج نہیں کرنا. تو اب میں آپ کو یہ فائل اوپن کر کے دکھاتا ہوں, کوئی ایک IFCFG just like wired connection 1. تو اس کا یہ میک ایڈریس اس میں لکھا ہے, اس کا ٹائپ ہم نے کیا یوز کیا تھا, ایتھرنیٹ یوز کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے بوٹ پروٹوکول نان کا مطلب, اچھا یہ ہارڈ ویئر مینڈیٹری نہیں ہے, ٹائپ مینڈیٹری ہے. پراکسی میتھڈ براؤز اونلی, یہ بھی مینڈیٹری نہیں ہے. بوٹ پروٹو امپیریٹیو, یہ نان مین کہ مینوئل IP فیچ کرے گا. یہاں آپ اسٹیٹک بھی لکھ سکتے ہیں, اور اگر یہاں آپ DHCP اسمال میں لکھ دیں تو DHCP سے IP فیچ کرے گا. اس کے بعد اس کا IP ایڈر کیا آپ نے سیٹ کیا تھا, اس کا پریفکس کیا ہے, ڈیفالٹ راؤٹ نو کہ اس کے اوپر اگر میں یہاں پہ ڈیفالٹ گیٹ وے دے بھی دوں تو اپلائی نہ ہو, یس کریں گے تو پھر اپلائی ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے لکھنا. لکھ دیں تو اپلائی ہو جائے گا, نہیں لکھیں گے تو بائی ڈیفالٹ اس کی ویلیو یس ہوتی ہے. یہ بھی IPv4 فیلئر بھی ضروری نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ نیم بھی ضروری نہیں ہے, UUID بھی ضروری نہیں ہے. آن بوٹ ضروری ہے کہ جب آپ بوٹ ہو آپریٹنگ سسٹم یا نیٹورک کی سروس کو سٹارٹ کریں تو اس وقت یہ ایتھرنیٹ کارڈ آپ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یہ سیکنڈ ایتھرنیٹ ہم IP دیا تھا, IP ایڈر 1 ہے, پریفکس 1 ہے, یہ سیکنڈ IP ہے. اسی طرح تھرڈ IP دینا ہے تو IP ایڈر 2 اور پریفکس 2 آپ دیں گے. اب میں پہلی والی فائل آپ کو دکھاتا ہوں جس میں ہم نے تو ٹائپ ایتھرنیٹ, اس میں بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں IP ایڈریس دیکھیں 103 ہے, تو اس کا IP ایڈریس میں اگر 10.10 کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. گیٹ وے چینج کرنا چاہتا ہوں 1.11, DNS بھی 11 کرنا چاہتا ہوں, تو میں چینج کی ہے کچھ, باقی آپشن سیم ہے. یا میں اس کو بھی سیکنڈ کوئی IP ایڈر اسائن کرنا چاہتا ہوں تو IP ایڈر 1, IP ایڈر 2, 3, 4. فرسٹ کو اسٹریٹ فارورڈ IP ایڈر لکھتے ہیں, اور دوسرے کو 1, 2, 3, 4 اس طرح لکھ سکتے ہیں. یہ NMCLI جو کمانڈ ہے یہ پہلے 6 میں یہ کام کرتی تھی, یا کیونکہ اس وقت تو ہم ڈائریکٹلی فائل میں جاتے تھے اور فائل کے اندر ہی IP ایڈریس دیتے تھے. ابھی بھی آپ فائل میں ڈریگ کر سکتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن پہلے یہ کام کرتی تھی 7 سے پہلے. جی NMCLI شروع سے یہ Red Hat 5 سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہو. تو یہ کنفیگریشن فائل میں اب میں نے ڈائریکٹلی ماڈیفکیشن کی ہے, اور اس میں اب میں سپوز میں یہاں ایک اور DNS دینا چاہتا ہوں, تو سیکنڈ DNS ہمیشہ DNS 1 لازمی لکھا جاتا ہے, سیکنڈ DNS کو DNS 2 لکھا جاتا ہے. سپوز آپ سیکنڈ DNS دینا چاہتے ہیں,
تو اب جب بھی کنفیگریشن فائل میں آپ چینج کرتے ہیں تو کبھی بھی ڈائریکٹلی اپلائی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نیٹ ورک کی سروس کو ری اسٹارٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹ ورک مینیجر بھی اس کو نہیں کر سکتا کنٹرول جو آپ خود ڈائریکٹ مینیج کرتے ہیں. نیٹ ورک مینیجر صرف اپنے ٹولز کے ذریعے جو ماڈیفکیشن کرتا ہے وہ اپلائی کرتا ہے. تو یہ ری اسٹارٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں اس کا آئی پی ایڈریس 10 ہو گیا, آئی پی راؤٹ دیکھیں 11 ہو گیا, 10 11, ڈی این ایس 2 ایڈ ہوں گے. کلیئر ہے؟ تو یہ ہم نے کنفیگریشن فائل میں بھی ماڈیفکیشن کرنا سیکھ لیا. اب سپوز آپ کے سسٹم میں نیٹ ورک مینیجر کی سروس نہیں چل رہی, تو سپوز میں سسٹم سی ٹی ایل اسٹاپ نیٹ ورک مینیجر کر دیتا ہوں. اس کو سٹاپ کر دیا. اب آپ اگر نیٹ ورک ایل ایم سی ایل اے کی کمانڈ چلائیں تو یہ کہہ نیٹ ورک مینیجر ناٹ رننگ, این ایم ٹی یو آئی چلائے یہ بھی نہیں چلے گا. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے, یا ایک میں اس کی سروس کو چلا کے اس کی کنفیگریشن کو ریموو کر لیتا ہوں. تو اس نے بیسیکلی یہ بیک اینڈ سے کنفیگریشن فائلز کو ریموو کیا. ٹھیک ہے, اور یہ کنفیگریشن فائلز ریموو ہو گئی ہیں, سروس سٹارٹ ہے. اب آپ اس کو سٹاپ کر دیں. تو اس کو ڈسیبل بھی کر دیں تاکہ نیکسٹ بوٹ پہ سٹارٹ نہ ہو. تو ایسی کنڈیشن میں جب آپ کے پاس نیٹ ورک مینیجر نہیں ہے تو آپ نے ڈائریکٹ کنفیگریشن فائلز میں کام کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ ڈیٹیکٹ کریں گے کہ ایتھرنیٹ کارڈ کتنے ہیں. تو آپ کے پاس 2 ایتھرنیٹ کارڈ ہیں. ٹھیک ہے, اب ان ایتھرنیٹ کارڈز کو آئی پی ایڈریس اسائن کرنا ہے. تو آپ ای ٹی سی سس کنفیگ نیٹورک اسکرپٹس میں جائیں, لسٹ ڈاؤن کریں. تو یہ ایک بیک اپ کے نام سے کنفیگریشن فائل پہلے پڑی ہوئی ہے. یہ اس نے خود بیک اپ بنائی تھی, اس نے جسٹ اس کو ریئل ٹائم میں جو فائلیں یوز ہو رہی تھیں ان کو ڈیلیٹ کیا ہے. تو اس کو بھی سپوز میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں فائل کو. تو یہ فائل ڈیلیٹ ہو گئی ہے. اب اگر ایسی سچویشن آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. ان دونوں ایتھرنیٹ, تو آپ کو کنفیگریشن فائل یا تو زبانی ساری کنفیگریشن یاد ہو تو اینی کیس آپ کو آئی ایف سی ایف جی لوپ بیک کا ایتھرنیٹ ملتا ہی ملتا ہے اینی کیس. تو آپ اس کی ایک کاپی یہیں پہ بنا لیں اور کاپی بنا لیں ود میننگ فل, لائک یہ کنفیگریشن فائل ہے ENS33 کے لیے, اور ENS33 ہم نے بنا لیا. اب اس فائل کو آپ اوپن کریں تو اس میں میکسیمم آپ کو کنفیگریشنز مل جائیں گی. یعنی کہ ڈیوائس نیم کیا ہونا ہے, ڈیوائس نیم ہمارا ENS33 جس کو ہم کنفیگر کر دیں. اس کے بعد آئی پی ایڈریس کیا ہے جو کہ آپ اس کو دینا چاہتے ہیں, 10.10 دینا چاہتے ہیں. پھر نیٹ ماسک کیا ہے 255.2550. نیٹ ماسک خیر پرانا ہو گیا, آج کل پریفکس یوز کیا جاتا ہے. یہاں پہ پریفکس لکھتے ہیں, نیٹ ماسک بھی چل جاتا ہے. پھر یہ نیٹ ورک آئی ڈی یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سسٹم خود کنٹرول کر لیتا ہے. یہ کمنٹ کو بھی آپ ریموو کر دیں. پھر یہ براڈ کاسٹ ایڈریس کو بھی آپ ریموو کر دیں.
پھر آپ یہاں پہ دے دیں گیٹ وے، پھر آپ یہاں دے دیں ڈین ڈی این ایس. آن بوٹ نو کر دیں گے تو نہیں ہوگا. اس کا نیم ضروری نہیں ہے، یہ نیم بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے بائی نیٹورک مینیجر. تو یہ نیم دیں یا نہ دیں یہ بھی میں فرض کریں ریموو کر دیتا ہوں، یا کوئی میننگ فل آپ نیم دینا چاہتے ہیں تو دے دیں اس کو. تو لیکن ایک بڑی اہم چیز میں ہے اس میں بوٹ پروٹو. تو بوٹ پروٹو آپ کر دیں نان، مطلب کہ مینول آئی پی اسائن کریں گے. اگر یہاں پہ آپ ٹی ایچ سی پی لکھ دیں گے تو پھر آپ کو یہ آئی پی ایڈر پریفکس گیٹ وے ڈی این ایس دینے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ایتھر ڈیوائس آن بوٹ اور بوٹ پروٹو ڈی ایچ سی پی، اتنا کافی ہے. تین چیزیں ایک ڈی ایچ سی پی کی کنفیگریشن فائل کے لیے. تو اس کو میں نے سیو کر لیا. اب آپ اگر سسٹم سی ٹی ایل ریسٹارٹ نیٹورک کریں تو یہ اب اس کنفیگریشن فائل کو یوز کرتے ہوئے آئی پی ایڈریس اسائن کر دے گا. یہ دیکھیں آئی پی ایڈریس اسائن ہو گیا. آئی پی راؤٹ لکھیں تو یہ اس نے ڈیفالٹ راؤٹ بھی، اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے بھی سیٹ کر دیا ہے، اور یہ اس کا نیٹ ورک ایک یہ بھی اٹیچ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ سیکنڈ ایتھرنیٹ کو بھی کنفیگر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو تھا کہ یہ سارا ابھی تک ہم نے جو کام کیا ہے یہ پرسسٹنٹ ہم نے کیا ہے، مین کہ کنفیگریشن فائلز میں رائٹ کیا ہے. سم ٹائم آپ کو کسی ایتھرنیٹ کارڈ کو ٹیمپریری آئی پی ایڈریسز بھی اسائن کرنے ہوتے ہیں. کوئکلی آپ نے اسائن کرنا ہے اور ٹیسٹنگ کی، اور جسٹ ٹیسٹنگ پرپز کے لیے آپ نے کوئی کنیکٹیوٹی کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آئی پی اس کے لیے کمانڈ ہوتی ہے آئی پی ایڈر ایڈ. سپوز یہی نا 37 کو میں آئی پی دیتا ہوں، اس کو میں آئی پی دینا چاہتا ہوں 10.10.10.10. کس ڈیوائس کو دینا ہے آگے؟ ڈیو ڈیوائس نیم ENS37. تو یہ دیکھیں اس کو آئی پی ایڈریس اسائن ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا مینولی آپ نے ڈی این ایس نہیں دے سکتے. مینولی ڈی این ایس، وہ ٹیمپریری ڈی این ایس اگر آپ نے دینا ہے تو آپ ای ٹی سی ریزالو کی فائل میں دے دیں، لیکن جب بھی نیٹ ورک کی سروس ری ہوگی تو وہ اس کو اوور رائٹ کر دے گی کنفیگریشن فائل سے، لیکن ٹیمپریریلی آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو یہ اب آئی پی آپ کا 10 کا اسائن ہو گیا ہے، لیکن یہ نیکسٹ بوٹ پہ یا سروس ریسٹارٹ پہ پرسسٹنٹ نہیں ہوگا. تو آئی پی راؤٹ کی کمانڈ لکھیں تو کیا آ رہا ہے؟ ENS37 کے اوپر 10.10.10 آ گیا. ٹھیک ہے. تو اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کو اسی ایتھرنیٹ کارڈ کو کے آئی پی کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو کیسے ڈیلیٹ کریں گے؟ آئی پی ایڈر ڈیل، اور آئی تھنک آئی پی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ڈیو لکھ دیں ڈائریکٹ. یہ آئی پی لکھنا ضروری ہے 10.10.10/24. ڈیو لازمی ہے، ڈیو ENS37. تو یہ آئی پی ایڈریس ریموو ہو گیا. کوئکلی آئی پی اسائن کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے ریموو کرنا ہے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹک راؤٹس کیسے کام کرتے ہیں. سپوز آپ کے نیٹ ورک میں ڈفرینٹ راؤٹرز لگے ہوئے ہیں، اس وقت آپ اس مشین پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے نیٹ ورک میں ایک راؤٹر ہے، اس کے بیک سائڈ پہ ایک ایتھرنیٹ، اس کے بیک پر کوئی نیٹ ورک انٹرفیس چل رہا ہے. تو یا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس راؤٹر کا وہ انٹرفیس جو آپ کی مشین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے آئی پی کو آپ اپنی مشین کا ڈیفالٹ گیٹ وے بنا دیں، تو پھر آپ اس راؤٹر کے بیک سائڈ پہ جتنے نیٹ ورکس ہیں ان کو ایکسیس کر پائیں گے. یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل راؤٹرز ہوتے ہیں، تو
डिफॉल्ट राउट तो आप एक राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकेंगे, लेकिन बाकी जितने राउटर्स लगे हुए हैं उनके दूसरे साइड पे जो नेटवर्क लगे हैं उन तक पहुंचने के लिए आप स्टैटिक राउट यूज करते हैं. जस्ट लाइक अभी ये मैंने इसका डिफॉल्ट राउट जो दिया है ये 192.168.10.1 दिया है. इस राउटर के बैक पे जितने भी नेटवर्क लगे होंगे वो मुझे एक्सेसिबल हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्टली अटैच जो नेटवर्क है उससे आगे वाले नहीं होंगे. उससे आगे वालों की इंफॉर्मेशन अगर तो इस राउटर में हुई तो ठीक है, नहीं तो मुझे स्टैटिक राउट यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा. नहीं, स्टैटिक राउट से भी नहीं होगा, बल्कि उस राउटर में ही स्टैटिक राउट होनी चाहिए. अब सपोज आपके नेटवर्क में ये तो सपोज करें वो राउटर है जिससे आपका इंटरनेट चल रहा है, डिफॉल्ट राउट आपने सेट कर दिया है. अब एक और राउटर है जिसके बैक पे एक नेटवर्क चल रहा है और वो राउटर है इसी चले 192 की सीरीज का ही एक राउटर है और उसके बैक पे कोई डिफरेंट नेटवर्क चल रहा है. वो नेटवर्क भी कोई पोज कर लेते हैं तो उसका राउट ऐड करने का तरीका है आईपी राउट ऐड. और सपोज आपने किस नेटवर्क पर जंप करना है, वो नेटवर्क है जस्ट लाइक 172.172.10.0 है, बल्कि 0.0 कर लें, /16 कर लें. ये पूरा नेटवर्क, इसको अप्रोच करने के लिए आप क्या रास्ता यूज करते हैं? वाया आप यूज करेंगे राउटर के वो इंटरफेस का आईपी जो कि आपको एक्सेसिबल है, सपोज 10.20 16. तो ये आपका एक स्टैटिक राउट ऐड हो गया. अब आप आईपी राउट की कमांड लिखें तो इसमें ये देखें स्टैटिक राउट की इंफॉर्मेशन है कि सारे नेटवर्क, तमाम नेटवर्क्स एक्सेस करने के लिए इस राउटर से रब्ता किया जाएगा और इस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए इस राउटर से रब्ता करेगा. तो इसी तरह मल्टीपल आप राउट्स डाल सकते हैं. लेकिन ये जो मैंने कमांड एग्जीक्यूट की है ये भी आईपी एडर ऐड की तरह टेम्परेरी कमांड है. इसको परमानेंट करने के लिए आपको नेटवर्क स्क्रिप्ट्स के अंदर ही, डायरेक्टरी के अंदर ही आपने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी होती है. तो मुझे अभी उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का सिंटैक्स याद नहीं है, तो मैं एक स्टैटिक राउट परमानेंटली ऐड करता हूँ. सपोज अगर मैं सिस्टम ctl रीस्टार्ट नेटवर्क करता हूँ तो ये स्टैटिक राउट रिमूव हो जाएगा. आईपी राउट की अगर आप कमांड लिखते हैं, देखिए स्टैटिक राउट खत्म हो गया. इसको परमानेंट करने के लिए nmtui यूज करते हैं. nmcli से भी हो जाता है लेकिन nmtui अभी चल नहीं रहा. तो सपोज थोड़ी देर के लिए मैं अगर नेटवर्क, मुझे जस्ट वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट करनी है, उसके बाद इसको वापस बंद कर देंगे. स्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, nmtui एडिट अ कनेक्शन, ये ENS33 को एडिट करें. तो इसके बीच में ना यहाँ पे ये देखें राउटिंग कस्टम, नो कस्टम राउट, इसको एडिट करें और यहाँ पर आप उसी तरह राउट एक ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे ऐड का बटन दबाया आपने और यहाँ पर आपने बताया जी किस नेटवर्क पे जाना है. सपोज ये वाला नेटवर्क जो भी मैंने लिखा था 172.172.0.0, प्रीफिक्स भी इसका यही पे देना होता है /16. नेक्स्ट हॉप किस राउटर से बाहर जाना है? 10.20 से. मैट्रिक देने की जरूरत नहीं है. ये होता है कि इसकी, ये मुझे ज़हन में नहीं है मैट्रिक क्या चीज़ होती है. और यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. इसी तरह एक और राउट भी आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल राउट्स ऐड कर सकते हैं. फिलहाल मैंने एक ही ऐड किया है. इसको ओके करें, इसको ओके करें, बैक करें, क्विट करें. तो आईपी राउट लिखें जरा. तो ये आईपी राउट देखें इफेक्ट कर गया. अब बेसिकली इसकी अब नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को दोबारा स्टॉप कर देते हैं. स्टॉप हो गई है. अब आप बेसिकली, अब ये परमानेंट राउट, अगर आप इसकी सिस्टम ctl रीस्टार्ट
نیٹ ورک بھی کرتے ہیں تو یہ اس کو ڈاؤن ریموو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ریموو ہو گیا, یہ کہ ریموو ہو گیا. اچھا, اس کی کنفیگریشن فائل etc sysconfig نیٹ ورک اسکرپٹس میں جائیں, ls کریں تو یہ دیکھیں اس نے راؤٹ ENS 33 کے نام سے فائل ایک بنائی ہے. اچھا, یہ ہائفن اس نے لگا دیا اینڈ میں, تو اس کے اندر اسٹیٹک راؤٹس ڈیفائن ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہائفن 1 نہیں ہونا چاہیے اس کے اینڈ میں, یہ مجھے آئی ڈونٹ نو اس نے کیوں. اچھا, یہ اس کے لیے لگایا ہے. اچھا, پہلے یہ فائل تھی, جب ہم نے موڈیفائی کی تو ایک اور فائل بنا دی ہے اس نے. اگر آپ ls-ltr لکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں کون سی فائل موڈیفائی ہوئی ہے, تو بعد میں یہ والی ہوئی ہے. اور اس کو اگر آپ راؤٹ کریں تو یہ اسٹیٹک راؤٹ ہے کس میں ڈیفائن ہوا ہوا ہے. اور اگر آپ ifcfg-ENS33-1 یہ اس کی کنفیگریشن فائل ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جو راؤٹ کی فائل بنتی ہے, جو کنفیگریشن فائل بنتی ہے, وہ بنتی ہے جس طرح ifcfg لگانا شروع میں ضروری ہے کنفیگریشن فائل کے لیے ایتھرنیٹ کی, اسی طرح راؤٹ کی کنفیگریشن فائل میں راؤٹ ہائفن لگانا ضروری ہے. اس کے بعد جو نیم ہے وہ آپ وہ ہی دیں گے جو کہ کنفیگریشن فائل کی نیم سے اینڈ ہو رہا ہے, کیونکہ جو آپ اسٹیٹک راؤٹ ڈیفائن کرتے ہیں وہ کسی ایک ایتھرنیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس تک پہنچانا. آپ کی مشین میں 10 ایتھرنیٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ جس ایتھرنیٹ سے ٹریفک باہر نکال رہے ہیں, جو ایتھرنیٹ آپ کا راؤٹر سے کنیکٹڈ ہے, اور اس راؤٹر کا اگر آپ راؤٹ ایڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر اس ہی ایتھرنیٹ کی کنفیگریشن فائل کو لکھیں گے آپ. تو اب یہ اس نے اس کا کنفیگریشن نیم چینج کر دیا ہے, تو آپ اس کو اگر اس راؤٹ کو اوپن کریں, راؤٹ ENS33, تو اس نے دیکھیں ایک راؤٹ ایڈ کیا ہے. اسی طرح اگر میں اس کو یہاں پر ایک اور اسٹیٹک راؤٹ ایڈ کرتا ہوں تو اس کو 1 کر دیں گے. اور سپوز کوئی ڈفرینٹ نیٹ ورک ہے, اب کوئی نیٹ ورک ہے 10.16.10.0 کا, اور اس کا پریفکس ہے 255. یہ نیٹ ورک ہے, اس تک اس کو اپروچ کرنے کے لیے ایک اور راؤٹر لگا ہے جس کا سب نیٹ ہے, یا چلو یہی راؤٹر ہے, اس کے ہی 20 ہی راؤٹر ہے جس کے بیک پہ یہ نیٹ ورک بھی لگا ہوا ہے اور یہ والا نیٹ ورک ہے, تو یہ سیکنڈ ایک اسٹیٹک راؤٹ ایڈ ہو گیا. تو اب اگر آپ سسٹم CTL, آئی تھنک یہ ابھی بھی اپلائی نہیں ہوگا, اس کی مسئلہ سمجھ آ گیا مجھے. ری اسٹارٹ START نیٹ ورک, یہ ایک کوسچن میرا یہ ہے کہ IFC33 اور یہ 33-1 اس میں -1 دوبارہ فائل کیوں؟ یہ میرا یہ اصل میں جب ہم نے اس کو NMCLI اصل میں نے آپ کو بتایا تھا نا, دیکھیں یہ تو میں نے NMCLI سے تو نہیں بنائی تھی فائل, ٹھیک ہے, یہ تو نارمل ہم نے جو ہے وہ نارمل خود بنائی تھی, تو NMCLI کو یہ فائل پسند نہیں آئی, کیونکہ میں نے تو اس میں بالکل مائنر سی آپشنز لکھے تھے. NMCLI کی تو اور بھی 50 قسم کی ڈیپینڈنسیز ہیں, وہ کہتا ہے فائل میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ کمپلیٹ فائل بناتا ہے. تو اس نے وہی میری کنفیگریشن پریزرو کی ہیں, لیکن اپنی پسند کی فائل یہ بنا دی. لیکن اگر فار ایگزامپل یہ فائل ورکنگ میں رہتی ہے اور NMCLI میں یوز ہی نہیں کرتا, اور میں کہتا ہوں کہ میری جس طریقے سے یہ فائل چل رہی ہے اسی طریقے سے چلتی ہے, نیٹ ورک مینیجر جو ہے وہ بند ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نیٹ ورک مینیجر بے شک بند ہو جائے, اس کی بنائی ہوئی فائلیں صحیح ویلڈ ہوتی ہیں, لیکن اس میں ایکسٹرا بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے.
تو آئی پی راؤٹ ابھی بھی اسائن نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فائل ہے نا اس کو ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اور اس کو ری نیم ENS33 کرنا پڑے گا. تو میں فی الحال اس کو RM-F ENS33-1 کو ریموو کر دیتے ہیں اور MV راؤٹ یہ اسٹیٹک راؤٹ کا بھی میں نے نام چینج کر دیا ہے. آئی پی راؤٹ آپ دیکھیں آئی پی راؤٹ اپلائی ہو. وہ بیسیکلی جو دوسری فائل بنی تھی نا ویسے ہونا نہیں چاہیے ایسا, لیکن وہ NMCLI نے جو فائل بنائی ہے آئی پی تو سائن ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے ڈیش کی وجہ سے کنفیوژن آئی ہے. 2 دفعہ ڈیش آ گیا, اس وجہ سے راؤٹ کی فائل نے اس کو ریڈ نہیں کیا. تو کنفیگریشن فائل میں ویسے 2 دفعہ ڈیش سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ہوتے ہیں 2 دفعہ ڈیشز فائل کے اندر. خیر کانسیپٹ آپ کو اگر سمجھ آ گیا تو آپ کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ کام. تو اب یہ 2 راؤٹ اسٹیٹک راؤٹ ایڈ ہو گئے. فائل جو ہے وہ میں یا NMCLI سے بنانی پڑے گی یا مینولی بنانی پڑے گی. NMCLI سے بنائے گا تو وہ ایک ایکسٹرا فائل. نہیں ایسا نہیں ہے. NMCLI جیسے یہی کرتا ہے. میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم نے اس کو مینولی ایک فائل اور NMCLI سے دوبارہ جو ہے وہ کنفیگریشن کر دی تو NMCLI نے ایک اور فائل بنا دی. جی ایک اور بنائے گا پھر فائل, وہ اس کو وہ فائل پسند نہیں آئے گی آپ کی والی. وہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر ہمارا وہ جو IFCG سے جا کے نیٹورک اسکرپٹ کے اندر جا کے کنفیگریشن کرنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر ہم NMCLI سے ہی جو ہے وہ کام کو کنٹینیو. ہاں وہی ہم نے یہی پڑھا نا کہ اگر NMC نیٹورک مینیجر کی سروس چل رہی ہے تو کبھی بھی کنفیگریشن فائل کو ڈائریکٹلی آپ ماڈیفائی نہیں کرتے, ہمیشہ نیٹورک مینیجر کے تھرو ہی کرتے ہیں. لیکن اگر نیٹورک مینیجر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ نیٹورک مینیجر اگر ہے اور پھر بھی آپ اگر مینولی کنفیگریشن فائل بنا دیتے ہیں, چل وہ بھی جاتی ہے, لیکن انٹل انلیس کہ آپ اس فائل کو اس کنیکشن کو ماڈیفائی نہ کریں. ابھی میں نے کیا تھا ماڈیفائی, تو ماڈیفائی کیا تو اس نے نئی فائل بنائی تھی. تو سروس چلنے نہ چلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا, اس ایتھرنیٹ کو نیٹورک مینیجر کے ذریعے ماڈیفائی کرنے سے فرق پڑتا ہے. صحیح, ٹھیک ہو. تو یہ ہم نے آج پورا اینڈ ٹو اینڈ دیکھا ہے کہ آپ نیٹورک کیسے کنفیگر کرتے ہیں, اور اسی طرح IPv6 بھی آپ اسائن کر سکتے ہیں. IPv6.method آپ مینول کر دیں اور وہ IP آپ اسائن کر دیں اس کا گیٹ وے DNS. تو IPA اب کریں تو یہ کنفیگر آپ کا راؤٹ وغیرہ بھی آپ نے کنفیگر کر لی ہے. تو یہ ہمارا یہاں نیٹورک کا یہ چیپٹر جو ہے یہ ہمارا کلوز ہو گیا. ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم اور آئی تھنک ہم کر سکتے ہیں, لیکن نہیں وہ آج نہیں کر سکیں گے. وہ بیسیکلی پورا ایک چیپٹر ہے کہ آپ FTP بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ریپوزیٹری سرور کو کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ کلاس میں ہم ریپوزیٹری بنائیں گے, ایک اور ورچوئل مشین بنائیں گے اور اس کے اوپر بھی یہی IP ایڈریسز کنفیگر کریں گے, ان دونوں کو آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے. پھر ایک سرور کو ہم FTP سرور کنورٹ کریں گے, انسٹال کریں گے اور FTP کی سروس کو یہاں پہ ایکسیس کریں گے. پھر اس FTP سروس کو یوز کریں گے یب کی ریپوزیٹری کو ایکسپوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر ہم آج یہیں پہ کلوز کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں اس کو.